نہیں. اب مولانا لوگ بھی ایسے ہو گئے. معاف کرنا میں سچ میں تھوڑا حق بول جاتا ہوں. یہ جو موبائل ہے نا، موبائل پہلے جیسے نماز پڑھی سینے پہ ہاتھ رکھ کے دعا پڑھتے تھے، سر پہ ہاتھ رکھ کے آیت الکرسی پڑھتے تھے، پھر تسبیح فاطمی، پھر اللہ کی بار میں گڑ گڑا کر کے دعا مانگتے تھے. کہتے تھے اے اللہ میں نے پڑھی ہے قبول کر لے، میرے بچوں کو اچھا کر دے، مجھے یہ دے دے، مجھے وہ مانگتے. کیا قاعدہ، کیا طریقہ تھا ان بزرگ. اور اب تم نہیں مولانا کی بات کر رہے میں سلام پھیرے گا جلدی سے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام، فوراً موبائل کو اٹھا کے ایس ایم ایس چیک کرے گا، فوراً ایس ایم ایس چیک ہو رہا ہے. مسجد میں کسی کا فون تو نہیں آیا، کسی کا فون تو نہیں آیا، کسی کا. اس کا مطلب یہ ہے نوکری کر لی مگر تنخواہ نہیں لی. دعا کیا؟ کام کریے پیسے لے کے نہیں آئے، محنت لے کے نہیں آئے. پھر کہتے ہیں نا یار پتہ نہیں اللہ تعالیٰ ناراض ہو گیا، کیا ہو گیا، کیا نہیں ہو گیا، برکتیں نہیں ہو رہی ہیں، کما بہت رہے ہیں، پتہ نہیں کہاں جا رہا، بیماریوں. کارنامے کبھی دیکھیں؟ لوگ قرآن پڑھتے تھے یار، کتنی تسبیح پڑھتے تھے، اللہ تعالیٰ کہتا تھا دیکھو یہ میرا بندہ کتنا گڑ گڑا کے مجھ سے مانگ رہا، میری رحمت کو یہ گوارا نہیں ہے کہ اس کی تکلیف میں نہ ہٹا دوں، ضرور ہٹا. یہ ہوتا تھا. اب تو بس سلام پھیرا، گھر جا کے موبائل پہ لگ گیا. اور بعض تو مسجد میں ہی موبائل پہلے اس پہ چارجر پہ لگائے گا، پھر نیت باندھ کے نماز ہو رہی ہے. سی بتا رہا ہوں میں ایسے حالات. اعلی حضرت لوگ کہتے ذرا ان کی زندگی تو دیکھو. الوظیفۃ الکریمہ پڑھا کرتے تھے، آج کے مولوی سے پوچھ لو اسے پتہ ہی نہیں ہے الوظیفۃ الکریمہ ہے کیا. لوگ شجرہ، اپنے پیروں کا شجرہ پڑھا کرتے تھے، یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے. یہ ساری چیزیں پڑھتے تب ٹائم ہی نہیں ہے، موبائل میں گھنٹوں نکال دے گا. لوگوں میں تمہیں آفر بتا رہا ہوں، جمعے کے دن مسجد میں بیٹھ جاؤ، آدھا گھنٹہ بیٹھے رہو، 80 مرتبہ درود شریف پڑھ لو. پوری دنیا غلط ہو سکتی ہے مگر نبی کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا. نبی کا فرمان غلط مگر کرو تبھی تو، اب نہ کرو تو کمی تو ہماری ہے، کمی ہماری ہے. سارے کام چھوڑ دیے، ساری چیزیں ختم کر دیے، کود کے وہ بھی جا کے گھر پہ جا کے، چوراہوں پہ جا کے، ادھر جا کے آدھا گھنٹہ. کتنی اچھی بات ہے. اگر اجازت ہو تو ایک آفر اور بتاؤں، مگر کرو گے. آج کا اگر جمعہ ہے، ایک مرتبہ نا تمہارے دل کو چسکا، ایک مرتبہ کا چسکا لگ گیا نا تمہارے دل کو، تو تم کامیاب ہو جاؤ گے. یہ حدیث شریف علامہ زمخشری لکھتے ہیں. اللہ یار کوئی محنت ہی نہیں، کچھ کام ہی نہیں، ہلکا سا، اور اتنی نیکیاں، اتنی نیکیاں، اتنی نیکیاں. میں تو یہ سوچتا ہوں اسلامی اتنے اچھے طریقے ہیں، اتنے اچھے طریقے ہیں، اس سے اچھا کوئی طریقہ ہے ہی نہیں. جا رہے ہو راستے میں کوئی پتھر کا ٹکڑا پڑا، کانٹا پڑا، کوئی اینٹ کا ٹکڑا پڑا، اٹھا کے صرف ایک نیت کرنی ہے کہ میرے پیچھے آنے والے کو تکلیف نہ ہو جائے، اٹھا کے ایک طرف رکھ دو. تو یہ کہتے ہیں یہ بھی عبادت ہے. عبادت یہ بھی عبادت ہے. جس کا مذہب اتنا پاکیزہ ہو یار، اور ہم اتنے پریشان ہو جائیں. اب ذرا سنو علامہ زمخشری لکھتے ہیں، کیا لکھتے ہیں؟ اگر کوئی اللہ کا بندہ مسجد میں جا کر کے بیٹھ جائے، خالی بیٹھے، نماز کا ٹائم بھی نہیں ہے، وضو بنا کر کے مسجد میں کونے میں بیٹھا ہے، اور بیٹھنے کی حالت یہ ہے کہ وہ تسبیح بھی نہیں پڑھ رہا، قرآن کی تلاوت بھی نہیں کر رہا، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، اللہ اکبر، سبحان اللہ الحمدللہ، یہ کچھ بھی نہیں پڑھ رہا، خالی بیٹھ
1 گھنٹہ آدھا گھنٹہ یا 1 گھنٹہ بیٹھ لیا، اللہ خالی بیٹھا، خالی کچھ نہیں پڑھ رہا، اور نماز کا ٹائم بھی نہیں، اس بیٹھنے کی بات کر رہا ہوں۔ علامہ زمخشری لکھتے ہیں اگر کوئی جتنی دیر بیٹھے گا اور بیٹھنے میں جتنی سانسیں لے گا، ہر سانس پہ اللہ تعالیٰ اسے 400 نیکیاں عطا فرمائے گا۔ کتنی نیکیاں بولو؟ خالی سانسیں لینے میں، خالی سانسیں لینے میں، مسجد میں بیٹھ کر کے ایک سانس میں 400 نیکیاں، اور آدھے گھنٹے میں 1 گھنٹے مجھے لگتا سینکڑوں سانسیں لے لے گا۔ نیکیاں کتنی ملیں گی؟ کام تھوڑا یار اور ثواب، اس سے اچھا آفر کوئی ہو سکتا ہے؟ ڈھونڈتے ہو، تلاش، مگر کہاں بیٹھے گا؟ چوراہوں پہ۔ اس کی وجہ کیا؟ جاہل مفتی ہو گئے۔ جاہل کیا ہو گئے؟ مطلب جسے استنجا کرنے کا ڈھنگ نہیں، وہ حضرت عائشہ، حضرت امیر معاویہ اور کسی برا کرنا بیٹھ جاتا ہے یار۔ ارے تو ہوتا کیا ہے بھائی؟ جس کی برائی حضرت امام زین العابدین امام حسین پاک کے بیٹے نہ کر پائے تو کون ہے؟ یار ذرا سوچو تو، چاند پہ تھوکو، سورج پہ تھوکو، گریبان ہی گندا ہو۔ مفتی چوراہے پہ کھڑو کے فتوے جھاڑے گا، فتوے۔ وہ دن یاد آتا ہے مجھے، نبی نے فرمایا تھا نا، ایمان کا بچانا اتنا مشکل ہے جیسا کہ آگ کا انگارہ ہاتھ میں لینا مشکل ہوتا ہے۔ صبح کو نکلے گا یہ گھر سے تو ایمان والا تھا، شام کو آئے گا تو ایمان سے خالی۔ وجہ کیا؟ چوراہوں پہ کھڑے ہو گیا، اب آنکڑ لڑ رہا ہے، دماغ میں رہا ہے، میں اس سے نہیں آ رہا ہوں۔ اس نے حضرت امیر معاویہ کو گالی دے دی، برا کہہ دیا۔ اب کسی صحابی کو گالی دینے والا، برا کہنے والا، اس کا ایمان رہ سکتا ہے؟ بچے بھی ہو رہے ہیں، بیوی بھی ہے گھر میں، نمازیں بھی ہو رہی ہیں، گوشت بھی کھا رہا، لوگ مسلمان بھی سمجھ رہے ہیں، سب کچھ سمجھ رہے ہیں۔ اب مجھے یہ نبی کا فرمان یہیں پہ یاد آتا ہے، یہیں پہ یاد آتا ہے، سمجھے یار؟ کچھ مسائل ایسے ہیں نا جو جان کر والوں ہی کے لیے، ہمیں تو اس میں پڑھنے ہی نہیں، سمجھ رہے میری بات؟ مگر چوراہوں پہ بیٹھا رہے گا، گھنٹوں گھنٹوں ٹائم کاٹ دے گا، نیند نہیں آ رہی ہے، پنکھا جھلتا رہے گا، ادھر بیٹھک پہ پڑا رہے گا، ادھر پڑا رہے گا۔ پرانے لوگ ہیں یہ، پرانے، ان سے پوچھو، انہیں جب نیند نہیں آتی تھی نا تو اپنی لیٹرین باتھ روم سے فارغ ہو کر کے، وضو بنا کر کے، اذان سے آدھا گھنٹہ پہلے مسجد میں جا کے بیٹھ جایا کرتے تھے، مسجد میں بیٹھ جایا کرتے تھے۔ اذان ہوتی تھی تو پھر مسجد میں، اور پھر سورج نکلتا تھا چاشت کی نماز پڑھنے کے بعد، اشراق کے بعد، تب آتے۔ اب کہاں؟ اچھا نبی کی بات غلط ہو سکتی کیا؟ بتاؤ۔ نبی نے فرمایا، علامہ زمخشری کہتے ہیں اگر کوئی کچھ بھی نہ پڑھے، خالی مسجد میں بیٹھ جائے، جتنی سانسیں لے گا، ہر سانس پہ اللہ تعالیٰ اسے 400 نیکیاں عطا فرمائے گا۔ اب ذرا میری سنو، بغیر پڑھے اتنا ثواب ہے، اور جب پڑھے گا تو کتنا ثواب ہوگا۔ لیکن کہاں؟ ایسا لگتا ہے جیسے گودام بھرے ہوئے ہیں، ثواب کی ضرورت ہے ہی نہیں، اور جب آ جائے نا گنانے میں تو کہتا ہے حضرت ہوں بہت گناہگار، مگر میں مسجد کا متولی بھی ہوں 15 سال سے۔ یہ ضرور پیچھے ٹمکا دے گا، کہے گا حضرت زیادہ دن 3 سال حج کرے ہوئے، حضرت بڑا مزہ آیا تھا حج میں، دل پھل کر رہا جاؤں گا، مطلب بتا رہا یہ مقصد کہ میں حاجی بھی ہوں۔ بولے حضرت ویسے گناہگار ہوں مگر ابھی تک نماز نہیں چھوڑی ہے میں نے۔